غزہ کے میرے اور آپ کے ان معصوم بچوں کی تصویریں جن کے ہاتھ میں فیڈر ہے اور اس بچے کے ہاتھ سے خون کا فوارہ بہ رہا ہے، ماں کی لاش ادھر بکھری ہوئی پڑی ہے، سر نہیں ہے، باپ کا لاش ادھر تڑپا ہوا ہے، جسم دو لختے دو ٹکڑے ہو چکا ہے، گرم مسمار ہے، کھلی فضا ہے، ادھر سے وہ یہودی، وہ دہشت گرد جنہوں نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، حضور پہ دیواریں گرا کر حضور کو مارنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو ایک ایک دن میں 50 نبیوں کو آرے سے چیرا تھا، انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، وہ یہودی دہشت گرد ان معصوم بچوں پہ بم گرا رہے ہیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے ہوا میں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ نہیں ہے؟ ہم پھر بھی کھانے کھا رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں۔ یہودی اپنے بچوں کو سبق سکھا رہے ہیں، انہیں سخت مشقت کے کام کروا رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اسرائیل کے بچے آج بھی اسکول جب جاتے ہیں تو وہ پیادل جاتے ہیں یا سائیکل پہ جاتے ہیں، آرام دہ گاڑیوں میں نہیں جاتے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا انہوں نے مسلمانوں سے لڑنا ہے، اگر یہ ناز میں پلیں گے اور یہ اے سی والے گاڑیوں میں جائیں گے کل یہ مسلمان کی کھوپڑی کو کیسے اڑائیں گے؟ میرے نوجوان آج فلمی سٹار اور وہ فلمیں دیکھ کر اس کے ہیرو وہ بنے ہوئے ہیں، جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ ایک اللہ والے نے ایک جملہ کہا ہے، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ فرمایا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان کے علماء سے عوام سے کہہ دو اگر تم نے ان فلسطین کے ان مظلوموں کا ساتھ نہ دیا اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کیا، جذبہ جہاد بیدار نہ کیا، قوم کو شعور نہ دیا، فرمایا قیامت والے دن تمہاری بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے، میری سفارش اور میری شفاعت تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم بارڈر فلان کے نہیں جا سکتے۔ اس جمعے کی وساطت سے ہم اپنے ملک کی اس جرأت اور بہادری والے اس فوج سے ہم گزارش کرتے ہیں، آپ کا موٹو، آپ کا تمغہ امتیاز وہ غازی یا شہید ہے۔ یہ فوج، یہ ایٹم بم، یہ اس کے لیے رکھا گیا تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں پہ بھی کلمہ پڑھنے والے کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ ہوگا تو مشرق کا مسلمان مغرب کا ساتھی بنے گا، مغرب والا مشرق کا ساتھی بنے گا۔ ان فوجوں کو جلد سے جلد فلسطین کی طرف بھیج دیا جائے۔ آپ سب حضرات اس کی تائید کرتے نہیں کرتے؟ یہ ان کا کام ہے۔ دوسرا کام میرا اور آپ کا بھی ہے، دل میں کم از کم جذبہ جہاد، شوق شہادت رکھنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وقت آ جائے، بارڈر کھل جائے، اسباب پیدا ہو جائیں تو ہر بوڑھا ہر نوجوان فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، اس دجالی ریاست اسرائیل دجال ہے، یہ دجال کا لشکر ہے، حماس والے ہیں، یہ امام مہدی کا لشکر ہے۔ سن لو میری یہ بات، ہم اس دور میں گزر رہے ہیں، یہ اینڈ ہے، زمانہ ختم ہوا چاہتا ہے، قیامت قریب ہے، یہ اسی کی ابتدا سمجھو یا درمیان سمجھو، آگے جو بین مار کا ہوگا وہ امام مہدی اور دجال کا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو دجال کا ساتھی مت بناؤ۔ ایک جذبہ یہ رکھنا ہے کہ اگر ہمیں اسباب اور ہمیں راستے ملے تو ہم سب جائیں گے نا انشاءاللہ۔ تیسری چیز بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، میرے دکھ کو سمجھیے، یہ بیدار کرنے کی باتیں، کل قیامت کا دن ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو میری گریبان آپ پکڑیں۔ مولانا صاحب ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم ان پڑھ لوگ تھے، آپ نے تو ساری باتیں بتائی، یہ مسئلہ تو نہیں بتایا۔ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، مکمل بائیکاٹ کرنا ہے۔ میرے تاجر برادری والے دکاندار حضرات یہاں پہ بہت سارے موجود ہیں، بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے مذہبی دکانداروں کو میں نے دیکھا ہاتھ میں تسبیح ہے، ٹھکا ٹھک، چہرے پہ داڑھی ہے اور باتیں کرتے ہیں ایسے جیسے فلسفی، جیسے امام غزالی نظر آتے ہیں اور ایسے نظر آئے جیسے وقت کا بڑے ولی اللہ ہے۔
जब उन्हें हम कहते हैं ये बिस्किट जो पड़ा हुआ है ये इसराइलियों का है, ये जो आप ये कोका कोला पिला रहे हो ये मुसलमानों का, ये फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों का खून पिला रहे हो, मत पिलाओ। तुम हमें क्या करें मौलवी साहब, तू बड़ा सादा है, इस चीज से क्या होगा? पाकिस्तान की मसनूआत 2 नंबर है, तो हम नहीं इसे खत्म कर सकते। तो मैं इस जुम्मे की वसादत से तमाम दुकानदारों से कहना चाहता हूं, अगर आप हजरात ने इन चीजों को बाइकाट न किया तो मैं आज के जुम्मे में कह रहा हूं, मेरी बात सख्त है, कोई नाराज होते होने दो, उन तमाम दुकानदारों से कहना चाहता हूं जुम्मे के बाद जाकर अपनी दुकानों से तमाम इसराइली मसनूआत को साइड पे करो और पाकिस्तानी मसनूआत यहां पे रखो। तुमने नहीं किया तो मैं सबसे कह रहा हूं, आपके सामने जोड़ी उठा के कह रहा हूं, उन तमाम दुकानदारों का बाइकाट किया जाए, उनसे पाकिस्तानी चीजें भी न लो, क्योंकि ये इतने बेगैरत हैं। हम इन्हें कहते न रखो और ये फिर रख रहे हैं अपनी दुनिया बनाने के लिए। क्या शर्म नहीं है, ईमान नहीं है? किस मुंह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुंह दिखाओगे? इसलिए सब दुकानदारों से मैं कह रहा हूं, फिर गिला न करना कि सोशल मीडिया पे मौलाना साहब आपने ये कह दिया। मैं खुलेआम फिर कहूंगा और पूरे तनावल में हम ये बात फैलाएंगे, शऊर दिलाएंगे उस दुकानदार का, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मैं कहूंगा इसका बाइकाट किया जाए, इससे कोई चीज खरीदी ना जाए।